یہی 1000 سال بعد ہمارے ساتھ ہوگا، جو ہمارے اس کبر کی حالات دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کل علم سمجھتے ہیں، اپنی سائنس کو، اس ترقی کو، بلڈنگز کو، اس ٹیکنالوجی کو، اس اسپیس شٹل کو۔ 1000 سال بعد کا 15 سال کا بچہ حیران ہو کے اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی واقعی 2025-26 میں یہ لوہے کے اور میٹل کے جہاز بنا کے آسمان میں اڑتے تھے جو کسی بھی وقت گر سکتا تھا، سب مر جاتے تھے؟ ان کو اتنی کامن سینس نہیں تھی کہ، اور وہ جو کے بعد کا جملہ ہوگا وہ اس سوچ کے مومنٹم میں سے اس کے لیے اتنا آسان ہوگا کہنا، کیونکہ انسانوں نے اتنی سوچ، اتنی ترقی، اپنا تدبر اتنا آگے لے گئے۔ ہم اس کے آگے اس وقت اس لیے نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے آباء و اجداد کی ناقص سوچ چھوڑ ہی نہیں رہے۔ جو کوششیں کر رہے ہیں ان کو اللہ عز و جل وہ والے راستے بھی دکھا رہا ہے، وہ والی منازل بھی طے کروا رہا ہے کہ جو ہم مسلمان دنگ رہ کے دیکھ، حیرت میں ہم اتنے اوور ویلم ہو گئے ہیں کہ ان کی ان لاجیکل بکواس کو بھی ہم لاجک سمجھنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کی جو لاجیکل باتیں اور پروگرس ہے وہ واقعی دنگ کر دیتی۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ جب بھی آپ اس کورس کے اسکل کے اندر سے گزر کے باہر جائیں گے تو سب سے بڑا دشمن آپ کا وہ لوگ نہیں ہوں گے، ابھی میں بتا رہا ہوں، جو عقل رکھتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں، نہیں، سب سے بڑا دشمن وہ مسلمان ہوں گے جو اللہ کی نشانیوں پہ تفکر کرنے کی بجائے آپ کو کہیں گے کہ تم اللہ کی کتاب میں اپنی اوپینین داغ رہے ہو، سوچیں گا، حدیث سنائیں گے، وہ والی حدیث جو قرآن کے اس شاخ کے اوپر ہے کہ اس قانون میں اپنی اوپینین نہ ڈالنا۔ یعلمہم الکتاب، اس کتاب کی جتنی بھی پالیسیز ہیں، جو حدود لگاتی ہے کتاب، تم اپنی رائے مت قائم کرو، اس کو اللہ اور اس کا نبی اصول دے گئے ہیں، بس آپ کو نیا اصول نہ بناؤ، استدلال کرو، ہر دور میں اپنا استدلال ہو۔ بس ان کو یہ بتائیے کہ جب کوئی اپنی اوپینین نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اوپینین دے گا اپنی اور وہ صحیح بھی ہوگی تب بھی وہ جہنم میں جائے گا، تو ان سے پوچھیں پھر 14 سال سے یہ اتنی تفاسیر کیوں لکھ رہے ہیں سارے علماء کرام؟ کیا تفسیر عالم کی اوپینین نہیں ہوتی؟ جب اللہ کہتے ہیں کہ عقل لڑاؤ تو اپنی عقل سے میں اپنی اوپینین نہیں لڑاؤں، جب اللہ کہتے ہیں تفکر کر تو سوچوں گا، تو وہ کیا سوچ پہ نعوذ باللہ وہی تو نہیں آنی نا، مجھے اپنی ہی سوچ آنی۔ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عقل لڑاؤ، وہاں پہ عقل بند کر۔ جس جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا اصول آ چکا ہے، یہاں پہ عقل نہ لڑانا، یہ قانون ہے، یہ شریعہ ہے، یہاں پہ انہوں نے وکٹوریا کی شریعت لائی بھی ہے، آل انڈین ایکٹ لگایا ہوا ہے، تمام علماء کرام وکٹوریا کے قانون کے تابع آئے ہیں، وکٹوریا کی اوپینین ان کو قابل قبول ہے، جہاں پہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ کسی غیر اللہ کی اوپینین نہ یہاں پہ داغ دینا۔ یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عذاب ڈالا کہ جوتوں کے نیچے رہو ان کے، تم یہ 4 میں سے 3 کام کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نبی بھیجتے ہوتے ہیں، ان 4 کاموں کے لیے 3 کام انہوں نے پکڑے ہیں، اللہ کی نشانیاں اور آسمانوں میں ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھے ہوئے، ڈی کوڈ کر رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اللہ کے بولے ہوئے کلام کو جس کو کائنات کہتے ہیں، بار بار ڈیسائفر کر۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء آسمانوں کی طرف رخ کروا کے اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور کرواتے رہے، کائنات کے اوپر، دنیا کے اوپر، ریت کے ذرے سے لے کے نباتات سے لے کے حیوانات تک، تمام تر چیزوں کے اوپر انبیاء لوگوں سے کہتے رہے غور کر، سوچ، ویئر از یور تھنکنگ پروسیس۔ بس ہم نے وہ بند کر دی، تو اس سنت کو جو بند کرے گا اس پہ تو عذاب آنا نہیں چاہیے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے تھری سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں یا اللہ ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیں، یا اللہ ہم مسلمانوں کو ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیں۔ فتنہ تو کافر مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، طاقت میں بھی آ جائے، کمزور بھی ہو، تعداد میں بھی بڑا ہو جائے، فتنہ تو تب بنے گا۔ مسلمان کیسے فتنہ بن جاتے ہیں کفار کے لیے؟ کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ تو تب بنتے ہیں جب ہم خرافات پہ مبنی ممبروں کے اوپر، یونیورسٹیز کے ڈیسز کے اوپر سے لے کے مسجدوں کے ممبروں کے اوپر سے ان لاجیکل باتیں کر کر کے ان کے تابع رہیں، وہ لاجیکل باتیں کر کر کے ڈسکوریز اور سائنس میں جا جا کے اپنے ناقص فلسفے کو صحیح سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے اوپر آقا بن کے آ جائیں، ہم ان کے غلام بننے میں ہوں، تو ہم ان کے لیے فتنہ ہیں، کیونکہ حق ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس۔ تو ظاہر ہے فاتح نے تو یہی سمجھنا ہے کہ تمہارا فلسفہ اگر اتنا ہی قابل ہوتا تو تم ہمارے مفتو ہوتے، تو مسلمانوں کی یہ عقلی کمزوری کفار کے لیے فتنہ بن جاتی۔ یہ ہے وہ آیت، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دیں، ہمیں طاقت میں رکھنا، ہمیں فاتح رکھنا، ہمیں قرآن کے صحیح ریپرزینٹیٹیو رکھنا۔ آپ صحیح کہتے ہیں، لاجیکل بات، دلیل بھی صحیح ہے، کامن سینس کی جو بات ہے کہ بھیا تم 2 ارب ہو، سارے کے سارے غلام ہو، تم 2 ارب ہو، سب وہ نیچ گناہ کرتے ہو جو انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں، تم 2 ارب ہو، جوتے چاٹ رہے ہو ہمارے، تو ہم کیسے مان لیں کہ تمہاری جو کتاب ہے وہ صحیح ہے؟ کیسے مان لیں؟ ایک ہی تو چیز کامن ہے تم سب کے بیچ میں، تمہاری کتاب، اور تم سب کے سب ایک ہی غلامی کے موت کے کنویں کے اندر چکر لگائی جا رہے ہو، ہماری اتباع کرنے کے بجائے ہماری پوجا کرنا شروع ہو گئے ہو۔
اور ہمیں کہتے ہو یہ کتاب ٹھیک ہے، دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہو اور کہتے ہو قرآن ٹھیک ہے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہو. کیسے مان لیں یار؟ ہاؤ کین وی بلیو دیٹ؟ آپ خود سوچیں، 2 ارب ایک ایسی قوم ہوتی جس کو جو آپ کے تابع ہوتی، 2 ارب سارے کے سارے نیچ گناہ، فراڈ، چوری، زنا، غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی کمر میں خنجروں کے نشان ہوتے آپس میں ایک دوسرے کے، آپ کے تابع ہوتے اور کہتے ہیں ہم فلاں کتاب کے ماننے والے ہیں. تو آپ نے بھی کہنا تھا بھائی اس کتاب میں کوئی مسئلہ ہے تبھی تم لوگ اس سارے ایک جیسے ہو. یہ ہوتا ہے اللہ اس لیے عذاب ڈالتے ہیں قوموں کے اوپر. اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ تم سے نہ ہوا نا تو تم سے بہتر قوم کو اٹھا کے تمہارے سر پہ لے آؤں گا میں. مجھے اپنی کتاب بہت عزیز ہے. If you are a bad representative, I will take you out of this equation. کتاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اگر غلط ریپرزینٹ کیا تو تمہیں اس ایکویشن سے آؤٹ کر دیں گے. اتنی پاک، اتنی عظیم کتاب ہے، تم حق نہیں ادا کر سکتے ہو تو تمہیں سائڈ پہ کر دیا جائے گا. کتاب نہیں ہٹنے والی. یہ ہے مسئلہ. اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے 100 year پلان بنا اور صرف یہ کورس ہے کریٹیکل تھنکنگ، دا سینٹرل کورس. ہر کورس میں یہی بات کرتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ آ گئی تو باقی ساری راہ ہموار ہو جائے گی. چیلنج تو کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت تو نبھاؤ. جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا عطا فرمائی اور حکم دیا کہ یا رسول اللہ اب کام شروع کیا جائے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جو ٹاپ کے تھنکرز تھے، جو پاور کے سینٹر میں تھے، سب کو اکٹھا کر کے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا سینٹر، ایپی سینٹر ہے نا تھنکنگ ماڈل کا، ہم ادھر سے سٹارٹ کریں گے. وہ غلط ہے. لا الہ الا اللہ. ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے. We will shoot the arrow to the center of your thinking process. That's where this course begins. Critical thinking کا کورس یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم آپ کو پہلے دلیل سکھائیں گے، پہلے اس کی ہائیجین سکھائیں گے، کیا چیز بیسکس ہے کریٹیکل تھنکنگ کی، دلیل دیتے کیسے ہیں، دلیل بنتی کیسے ہے، قسمیں کتنی ہیں، ثبوت اکٹھا کیسے کرتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، قسمیں کتنی ہیں، پریمس کیا ہوتا ہے، آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے، ایویڈنس کیا ہوتا ہے، اس کے کون سے ماڈلز ہیں. اور پھر ہم داخل ہو جائیں گے ان تمام تر بائسیز اور فیلسیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. سیکنڈ سٹیج کے اندر ہم بائسیز میں انٹر ہوں گے، سٹیج 3 میں ہم فیلسیز کے اندر انٹر ہوں گے. دیکھیں گے کہ ناقص دلیل کس شکل کی ہوتی ہے. پہلے تو وہ پہچان، نقص ہوتے کیا ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، دلیل ٹوٹتی کیسے ہے، ٹوٹی ہوئی دلیل نظر کیسے آتی ہے، شناخت کیسے کرنی ہے. broken arguments, the invalid arguments, the arguments full of fallacies and biases. کتنی قسم کی biases ہیں جو فطرتاً بچہ پیدا ہوتا ہے لے کے آتا ہے، اور وہ والی کون سی ہیں جو ماں باپ دیتے ہیں، اور وہ والی کون سی ہیں جو ان دونوں کے علاوہ آپ خود اپنی مرضی سے کریٹ کرتے ہیں. مجبوری ہوتی ہے، فلسفہ ناقص ہوتا ہے. جب یہ والی سٹیج کراس کریں گے تو پھر ہم تھاٹ ماڈل، تھنکنگ، تھاٹ کے اندر انٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہ کون سی سوچ رائج ہے آپ کے اوپر، پہچاننا کیسے. دلیل دینی تو آ گئی، بات کرنی آ گئی، غلط دلیل سمجھنی آ گئی، تو مقدمہ کہاں سے کھینچیں گے، کس سوچ کے خلاف کھینچیں گے. وی ول گو انٹو the thought that is upon you، جو آپ کو تابع کی ہوئے ہے. پھر ہم جائیں گے اسلام کی تھاٹ کی طرف. ادھر ہم دیکھیں گے مسلمانوں کو کون سی تھاٹ، کون سے سکولز ہیں، کون سی تھاٹ تھی. شیعہ سنی نہیں، تھنکنگ ماڈل. شیعہ سنی کسی اور تھنکنگ ماڈل کے ٹوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. وہ آپ اس کی جڑ میں جا کے سمجھیں گے، دنیا کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. آپ کی پریزنٹیشن جس میں پچھلے بیچز کی ہم بیچ وائز پریزنٹیشن لیتے ہیں، آپ خود دے رہے ہوں گے انشاءاللہ. سو دیٹس دا ہول اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس وچ یو آر گوئنگ ٹو گو تھرو انشاءاللہ. اس لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی کورس، اس سے زیادہ ضروری کوئی اسکل نہیں، اس سے زیادہ احسن کوئی اسکل نہیں کہ جہاں پہ آپ اپنی سوچ کو پاک کریں، قرآن سے منور کریں، اس سوچ کو قرآن سے ڈائریکٹ فیڈ لیں، اپنے ذہن کو ٹرین کریں کہ قرآن کے اوپر اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے دنیا کے سامنے کیسے پریزنٹ کرنے ہیں. اور کتنے ہیں، کتنے مقدمات ہیں جو آپ نے پریزنٹ کرنے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس دور میں پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کی اس نسل میں. سارے ادوار سے گزریں گے انشاءاللہ. ہماری آپ سے توقع کیا ہے کہ کلاس کے اندر زیادہ سے زیادہ سوال کریں. اس کلاس میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جو کسی اور کلاس میں نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سوچنا سکھایا جاتا ہے. تو ہر عقیدہ بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ہر چیز پہ سوال ہو، ہر مقدمے کو مقدمے کی طرح ٹریٹ کریں. جس کو بہت سینسیٹیو ہے جو بندہ، جو کچھ خاص باؤنڈریز نہیں کراس کرتا اپنی سوچ کی، وہ آج اللہ حافظ ہے اس کے لیے، وہ جا سکتے ہیں. وہ کوئی ایموشنل انٹیلیجنس میں جائیں، اور بڑے کورسز ہیں تو جائیں. نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے، نہ آپ ہمیں چھیڑیں گے. لکم دینکم ولی دین. آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا ہمارے لیے. آپ نے اس بارے میں سوچنا ہی نہیں. نہ آپ پہ کوئی جبر ہے، لا اکراہ فی الدین. نہ ہم کچھ نیت رکھتے ہیں آپ پہ زبردستی کرنے کی. نہ ہمارا فلسفہ، اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ زبردستی نہیں کسی کا دین بدلو گے. بھائی دلیل دو گے، دلیل تو وہ سیکھیں گے نا انشاءاللہ. سو اس کورس کے اندر زرہ اتار کے آنا پہلا اصول ہے. یہاں پہ اگر آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے تو سوری، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو خود ہی اس کورس سے برطرف کر دیں گے کہ نہیں سر، آپ کے بس کی بات نہیں. آپ اپنی اس سوچ کو سمجھنا اور چیلنج کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر اس کورس میں جائیں. ہمیں پورا
یقین ہے کہ اسلام حق ہے. کوئی کہے نا ہاں جی ہم اس پہ دلیل دیں گے, تو ہم کہیں گے ہاں تو دو نا دلیل. ہم نے کوئی سیکرٹ قبالہ تو نہیں کرتے, ہم نے کوئی علم باطن تو نہیں رکھا ہوا ہے, یہ علم ظاہر ہے. کوئی دشمن ہے تو آ کے سیکھ لے, ہماری سیکرٹ میٹنگ نہیں ہوتی, میٹنگز ہوتی. آئیں, کوئی کھوج لگا کے بیٹھے, ہم کیا بولتے ہیں, تو ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ آئیں 100 دفعہ آیا کریں آپ ہم سے, ہماری ان گیدرنگ میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم کون سا کوئی جادو منتر سکھاتے ہیں. بھائی اگر ہمیں یقین نہ ہوتا, ناز نہ ہوتا کہ اسلام حق ہے, تو ہم اس کے اوپر سوال اٹھانے کی ٹریننگ ہی دے رہے ہوتے. ہم تو ٹریننگ دیتے ہیں کہ اٹھاؤ سوال. ہمارے بچے ہر دروازہ توڑ کے بھاگی ہمارے گھروں کا, صرف اس لیے کہ ہم نے سوچ کے اوپر پہرے لگا دی کہ سوچنا نہیں, کیوں والے سوال نہ کرنا, اسلام پر سوال نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں عقل لڑاؤ, اس کتاب, یہ واحد کتاب ہے اللہ کی جو کہتی ہے باقی ساری کتابیں پڑھ کے آ جاؤ اور دیکھو کون سی دلیل لے کے آ سکتے ہو جو اس کتاب سے نہیں ملتی. یہ واحد کتاب ہے جو اوپن چیلنج دیتی کہ پڑھ کے آؤ ساری کتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ٹریننگ دی کہ ان سے کہو کہ جاؤ لے آؤ کیا کتاب من قبل ھذا, جو اس کتاب سے پہلے جتنی بھی کتابیں لے آؤ, آثارۃ من علم, یا پھر جتنی پروگرس فزکس کیمسٹری بایولوجی اور اپنی اسٹرانومی میں کر چکی ہو, جتنا علم لے آؤ, دونوں لے آؤ. ان کنتم صادقین, اگر تمہارے پاس حق ہے تو تم دلیل دو. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس حق ہے, ہم دلیل دیں گے, لے آؤ سارا علم. یہاں پہ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ او بھیا سمینا و اطعنا, مانتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو جہنم میں جاؤ. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بلاؤ ان کو, کہو لے آؤ کتابیں اپنی تورات, زبور, انجیل, جس میں تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ نے وعدے کر لیے تمہارے ساتھ جنت کے, لے کے آؤ. تم بہت بڑے رابع, اسکالرز, پریسٹ, پادری بن گئے ہو, لے آؤ. ہم بھی بیٹھے ہیں ادھر ہی, ہم بھی اللہ کی کتاب کا کلیم کر کے بیٹھے ہیں کہ اسی نے اپنے کتاب لکھی, تم ادھر سے دلیل دو, ہم ادھر سے دیتے ہیں اس کی کتاب سے, اس کتاب سے. یا پھر تم نہیں مانتے اللہ کی کتابیں, آثارۃ من علم, جتنی پروگرس علم کے اندر کر چکے ہو اس کے آثار لے آؤ. ہم کتاب یہی استعمال کر کے تمہیں دلیل دیں, دیکھیں گے پھر صادقین کون ہے, تمہارے پاس حق ہے یا ہمارے پاس. یہ ہے تعلیم کرٹیکل تھنکنگ کی, یہ ہے بیسس اسلام کی, یہ ہے میرے رب کی سنت جو اس نے کتاب کے اندر لکھ کے دی, یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو پوری عمر پوری دنیا کو چیلنج کرتے رہے, تمام تر مفکرین کو چیلنج کرتے رہے, شعراء کو چیلنج, فلاسفرز کو چیلنج کرتے رہے, ان کے سائنٹسٹ کو, تھیورسٹ کو چیلنج کرتے رہے کہ تم لے آؤ اپنا علم اور ہم لے آتے ہیں اپنا قرآن. ان کنتم صادقین, سچے ہو تو پھر ڈرو گے نہیں, دلیل دو گے. اتنا یقین رکھتے ہو تو سکل سے بات کرو, ایموشن سے نہ بات کرو, سکل سے لے بات کریں گے, بائسنس نہیں چلے گی. جی آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ ہم نے یہ اعلیٰ گراؤنڈ رول کیوں رکھا ہوا ہے کہ ادھر ہر چیز پہ سوال اٹھے گا. اس کورس میں طوطے اڑ جائیں گے آپ کہ یہ کیسی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ہر عقیدے پہ سوال, جی ہر عقیدے پہ سوال. آرگیومنٹ کنسٹرکٹ نہیں کرنا آئے گا تو دیں گے کیسے. زیادہ تر مسلمان جب اپنی لا علمی میں پھنس جاتے ہیں یا انکمپیٹنس میں تو کہتے ہیں جی وہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو جواب نہیں دیتے. ہم آپ کسی اسکالر سے ڈیبیٹ کریں, وہ ڈیبیٹ تھوڑی کر رہا ہے, حق کا تلاشی ہے. مسلمان بیسک سے بھی اتنی دور ہیں کہ وہ بیسک آرگومنٹیشن کو بھی اکابرین کی ذمہ داری سمجھتے ہیں. نوکری لیتے ہوئے, انٹرویو دیتے وقت تو بڑے آپ کے پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. کیریئر بنانے میں, سی ایس ایس کرنے میں, ریڈی سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک ہر چیز میں آپ کے پر نکلے ہوئے, اور حق کی بات ہوگی نہیں وہ ہمارے پاس علم نہیں. جی آپ کے پاس علم کے مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پاس کمپیٹنس نہیں, دیٹس دا پرابلم. اسکل نہیں ہے, دیٹس دا پرابلم. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ رہے ہو, کیسے پتا ہے کہ جو چیز مانتے ہو صحیح ہے. اپنے آپ کو کیا کہتے ہو کہ ابو ٹھیک ہے اس لیے میں بھی ٹھیک ہوں, امی ٹھیک ہے اس لیے میں بھی ٹھیک ہوں. امی آپ کو کہاں لکھا ہے کہ امی ٹھیک ہے آپ کی یا ابو ٹھیک ہے. یہ ٹھیک لوگوں کے حالات ہیں جس وقت ہمارے پہ گزر رہے ہیں. یہ دلیل رکھی ہوئی ہے کہ سارے تو غلط نہیں ہو سکتے نا, یہ سارے کے سارے غلام بیٹھے ہوئے ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں, یہ سارے غلط ہی ہیں جو اس وقت زندہ ہیں. مراکز سے لے کے انڈونیشیا تک سارے غلط ہیں. یہی مقدمہ ہے اصل. اللہ نے قرآن میں کھینچا ہوا ہے مقدمہ کہ صحیح ہوتے تو تاج تم نے پہنے ہوتے, آسمان پہ ہوتے, تم اوپر ہوتے وہ نیچے ہوتے. تم غلط ہو اس لیے ان کے نیچے ہو تم. یہ قرآن کا مقدمہ. تو کیا غلطی کر رہے ہوں اور وہ کیا چیز صحیح کر رہے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی صحیح نہیں کر رہے, ہم ان سے بھی بدتر ہیں اس لیے ان کے نیچے ہیں. وہ کچھ نہیں صحیح کر رہے, وہ بھی قرآن سے پتا ہے. ہم سارا کچھ غلط کر رہے ہیں, یہ بھی قرآن سے پتا ہے. مگر نہیں, ہمارے کبر ختم ہی نہیں ہو رہے کہ ہم صحیح ہیں. مسلمان مسجد میں بیٹھے ہیں, ہم ایک آنکھ والے ہیں, وہ بالکل ہی اندھے ہیں. ایک آنکھ کا مطلب ہے ہم اللہ کی کتاب کو مانتے تو ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کو مانتے تو ہیں, وہ بالکل ہی اندھے ہیں, وہ ایتھیسٹ سے دہری ہیں, اور وہ ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں. یہ ہیں وہ بے شرم, ان کو پکڑے جا کے. سب سے پہلے کہ بیٹھے ہیں انکل عنایت حسین صاحب, بیٹھے, اذان دے دی, نماز پڑھا دی, بیٹھے. یہ کیا آپ نے بات کی ہم ایک آنکھ والے ہیں؟ آپ کی کوئی آنکھ ایک کھلی ہوتی
تو اپنے آپ کو دیکھتے وقت کہ کوڑ کے مریض ہو ہسپتالوں میں نہ کہیں ہوئے ہوتے. آپ کی کون سی آنکھ کھلی ہوئی ہے جو اپنے مرضی نہیں نظر نہیں آتے آپ کو؟ ان کا اندھا پن نظر آ رہا ہے ان کو ایک آنکھ سے. اپنی بے حیائیاں اپنی انکمپیٹنس نظر نہیں آ رہی. کون سی آنکھ کھلی ہوئی ہے؟ وہ جو ایک آنکھ کھلی ہے اس کا بھی موتیا اتر آیا اس کے اندر. سب سے پہلے اپنا احتساب critical thinking. challenge your own thought right now. how dare you challenge anybody else's thought if you cannot challenge your own thought. یہاں پہ یہ سیکھنا ہے ہم نے. احتساب کسی کو نہیں دیکھے گا, دلیل رشتہ داری نہیں دیکھ. سو تیار ہو کے آئیں. نہیں آنا کوئی بات, کوئی اور کورس میں چلے جائیں یا چھوڑ دیں, مگر اس کورس میں رہنا ہے تو پھر زیرہ اتار کے آئیں گے. یہاں پہ غصے کی اجازت نہیں. وہ بہت غصہ آ رہا ہے, آپ جا سکتے ہیں. یہ وہ اکھاڑا ہے جہاں پہ ایسی ایسی پٹخنی ملنی ہے آپ کو کہ آپ کو یہ اس کورس میں پتہ چلے گا کہ کتنے خانے سے آپ کے, کیونکہ سارے خانے چت کریں گے آپ سارے. آپ کے گروپ میں دلیل آئی, ٹاپکس ہی میں وہ دوں گا جس میں آپ مقدمے والے لڑے ہوں گے, جو کہ سب سے اس دماغ کی نس پہ جا کے لگیں جس میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں ملٹی آرگن فیلئر ہے. تو سب سے پہلے بیس ٹھیک کریں گے. ہم بیس ٹھیک ہو گئی, اس کے بعد باقی کی ساری چیزیں اپنی جان خود پکڑنا شروع کر دیں. سو یہ توقع ہے ہماری کہ آپ زیرہ اتار کے آئیں. آپ کا ایگو اس کلاس میں انٹر نہیں ہو سکتا. آپ کا جو بھی عقیدہ ہے وہ آپ اپنے تک رکھیں. نہ ہم آپ سے پوچھیں گے نہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے. ہم مقدمات کی لسٹ لے کے آئیں گے, اس میں اگر آپ کا عقیدہ پستا ہے تو پسے, ٹھیک ہوگا تو بچ جائے گا, غلط ہوگا تو پٹ جائے گا. بس اتنی سی بات ہے, مگر ڈیفینس دلیل اور ثبوت سے ہوگا, ورنہ نہیں. جی, سو دس از گوئنگ ٹو بی once a week کلاس. آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کلاس کا وقت کیا ہے, دن کون سا. ہم 3 آپشن آپ کو دیں گے, آپ ان میں سے کوئی سی آپشن سلیکٹ کریں. ہمیں پتا ہے امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک, جاپان سے لے کے برازیل تک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یورپ کے, مڈل ایسٹ کے, افریقہ کے, کینیڈا, امریکہ کے. وی ہیو اسٹوڈنٹس فرام منگولیا ایز ویل. سو الحمدللہ وی آر ان مور دین 160 کنٹری. سو ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ آپس میں مشورہ کریں, دیکھیں, ہر ایک کا خیال کریں کہ کون سا ایسا موضوع وقت ہے کہ جس میں سب یہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ اگر سب کے سب آ گئے تو پھر ٹائم کبھی بھی چینج نہ ہو, مگر اگر سب کے سب نہ آئے تو پھر میں روٹیشن پہ 2 ٹائمز کے بیچ میں کلاس کروں گا. آدھی کلاس کا 3 مہینے وہ 50% کا ٹائم, اور 3 مہینے دوسرے 50% کا ٹائم, تاکہ سب لائیو کلاسز اٹینڈ کر سکیں. جو کلاس لائیو اٹینڈ نہیں کر سکے گا اس کو اس کلاس کی ریکارڈنگ آپ ہی کے پورٹل کے اندر ہمیشہ اویلیبل رہے گی, اس لیے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں. مگر گروپ ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کو گروپ میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑیں گی. ٹیم لیڈرز آپ کی اسٹوڈنٹ پورٹل کے اوپر آپ کو الاٹ ہو جائیں گے, جو آپ لوگوں نے خود ہی سلیکٹ کرنے ہوں گے بعد میں, ابھی نہیں. 1-2 کلاسز کے اندر آپ ایک دوسرے کو جان لیں, اس کے بعد وی ول ٹیک اٹ فرام دیئر انشاءاللہ. اوکے, ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. ویلکم ٹو سورس کوڈ. ویلکم ٹو دا ٹفسٹ کورس ان سورس کوڈ, دا ٹفسٹ کورس. ویلکم ٹو دا کورس ویئر یو آر گوئنگ ٹو بی. دنیا آپ کے لیے تنگ ہو گئی ہے. اب اس کورس کے درمیان میں ہی آپ کو دنیا کے سارے لوگوں کی بیماریاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, اور 2 ہی معاملات ہوں گے. آپ متکبر ہو جائیں گے, غارت ہو جائیں گے. متکبر تو غارت ہی ہوگا, کبر تو بچنے والا نہیں ہے کبر کرنے کے بعد. اور دوسرا ڈپریس ہو جائیں گے کہ اب میں کیا کروں, کیونکہ کسی اور نے کریٹیکل تھنکنگ نہیں کی بھی. آپ کی امی, ابو, شوہر, بیوی, بچوں نے, دوستوں نے, آپ نے کی ہوئی. ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیوں غلط ہیں. آپ نے ان کو دلیلیں نہیں دینی, ان کو ٹریننگ دینی, دلیلیں دینے کی. اوکے, وقت لگے گا تو تیاری پکڑ لیں, دنیا تنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.